السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ادراک اور وجدان کے حوالے سے۔ دونوں کامن لفظ ہیں، آپ استعمال بھی کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے۔ ادراک سے مراد ہوتی ہے ہمارا شعور، اور وجدان سے مراد ہوتی ہے ہمارا لاشعور۔ یہ نفسیاتی ٹرمنالوجی ہے۔ اگر ان کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہر وہ کام جو شعوری طور پہ ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ادراک سے ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کی میموری شامل ہوتی ہے، آپ کا تجربہ شامل ہوتا ہے، آپ کا علم شامل ہوتا ہے، آپ کا مشاہدہ شامل ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے سنی، جو آپ نے دیکھی، جو مان لی، ان کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا ریپروڈیوس کرتے ہیں اس بات کو، تو اس ساری چیزوں کا تعلق آپ کو ادراک سے ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کنواں ہے، تو اس پہ کھڑے ہو کے آپ کبھی بھی چھلانگ نہیں ماریں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا ادراک آپ کو روک دے گا کہ میں نے چھلانگ ماری تو میں گروں گا، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت گہرا ہے۔ کتنا گہرا ہے آپ کو فٹوں میں نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا گہرا ہے۔ چھلانگ آپ اس لیے نہیں ماریں گے کہ آپ کو تجربہ نہیں بھی ہوا، تو کسی کے تجربے سے آپ نے سیکھا ہے کہ کوئی جب گڑھے میں گرا تھا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ آپ آگ کے قریب جاتے ہیں اور ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، ریفلیکسلی ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہ تجربہ یا ایکسپیرئنس آپ کر چکے ہیں یا آپ سن چکے ہیں۔ تو دنیا میں، زندگی میں ہر وہ کام جو آپ اپنے علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو دس از کالڈ کہ آپ ادراک کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بالکل دوسری طرف۔ اب اگر ادراک جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے لے کے اب تک، ظاہر ہے اسی پیریڈ میں اگر آپ مثال کے طور پہ 28 سال کے ہیں تو آپ کا تجربہ بھی 28 سال کا ہی ہوگا نا۔ تو ان 28 سالوں میں جو آپ نے سیکھا، پڑھا، لکھا، یہ سب اکٹھا کر دیں تو ادراک کی عمر بنتی ہے، یہ شعور کی عمر بنتی ہے۔ جو لاشعور ہے آپ کا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے آباء و اجداد سے لے کے اب تک کا جتنا بھی تجربہ ہے، جینیٹیکلی آپ میں ٹرانسفارم ہوتا چلا گیا ہے۔ اس سب کا جو سم ہے وہ آپ کے لاشعور میں موجود ہے۔ جینیٹک میموری بھی موجود ہے، اس کو آپ چاہیں تو ٹریس حضرت آدم تک کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں تک آپ کریں تو پھر دیکھیں کتنے 100,000 سال اور لاکھ سال بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو تجربہ ہے، یہ غیر شعوری طور پہ، یعنی لاشعوری طور پہ آپ کے وجود میں، آپ کے دماغ میں یہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اور جب آپ لاجک کو استعمال نہ کریں اور کبھی زندگی میں اسے استعمال کریں، تو اسے ہم جو نتیجے نکالے جاتے ہیں اس سے، اسے ہم وجدان کہتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ رات کو سوتے ہیں اور کوئی آپ کو کام ہوتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا کہ میں نے 6 بجے اٹھنا ہے، تو آپ کا ادراک کیا کرتا ہے؟ اس کو ذہن میں لا کے آپ اپنے نوکر کو بلاتے ہو یا اپنے بھائی کو یا بہن کو، پھر الارم لگاتے ہو آپ کہ جی 6 بجے یہ بجے گا اور میں اٹھ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا نوکر بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے گھڑی میں جو چابی بھری تھی الارم کی وہ غلط ہو گئی ہو۔ اس کے باوجود آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی صبح ان دونوں کاموں سے پہلے کوئی آپ کو اٹھا دیتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جو آنکھ کھلتی ہے آپ کی، یہ وجدان ہے آپ کا، یہ لاشعور ہے آپ کا۔ رات کو سوتے وقت اس نے اس پریشانی کو سمجھ لیا، جانچ لیا، اور پھر وعدہ کر لیا کہ واقعی اس کو ضرورت ہے، میں اٹھاؤں گا اس کو۔ آپ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے آپ کو، آنکھیں بند ہیں، آپ کو علم بھی نہیں، اور آپ کمبل اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ وجدان لاشعور ہے آپ کا، یہ وجدانی کیفیت ہے۔ تو اس طرح شعور اور لاشعور میں اگر مقابلہ کیا جائے تو شعور اگر ایک حصہ یا سے اب اس کو ناپا تو نہیں آ سکتا، اگر آپ اسے 1x کہتے ہیں
تو لاشعور اس سے کروڑہا اربہا گنا بڑا ہے، انڈیفینیٹلی بڑا ہے، انفینٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم زندگی بھر اپنی شعور کے تابع رہتے ہیں، شعور سے رجوع کرتے رہتے ہیں، شعور کی باتیں مانتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صحیح فیصلے کر رہے ہیں، درست فیصلے کر رہے ہیں، جو یقیناً درست بھی ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وجدان کی بات مانتے ہیں۔ انگریزی میں جس طرح یا اردو میں آپ کہتے ہیں کہ جو بات دماغ کہہ رہا ہو یہ ادراک ہے، اور جو بات دل کہہ رہا ہو یہ وجدان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی پرونز اینڈ کونس دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے نہیں یہ مجھے یوں ہی کرنا چاہیے، لیکن دل نہیں مان رہا ہوتا۔ جب دل نہیں مان رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وجدان اور ادراک میں ایک تکرار ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کی بات ماننی ہے۔ زیادہ تر ہم ادراک کی بات مان لیتے ہیں، جو بالکل وجدان کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا بچہ ہے، 10 15 20 25 40 50 سال کا، 60 سال کا، کئی دفعہ میں بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیں شعور کی بات ماننی چاہیے کہ لاشعور کی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میڈیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو شعور اور لاشعور ویسے تو دماغ کے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم دماغ کی ایک طریقے سے تقسیم یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو لیفٹ برین کا ایک حصہ ہوتا ہے اور رائٹ حصہ۔ تو جو لیفٹ برین ہے یہ ادراک کا حصہ ہے۔ انسان کی جو سوچ لیفٹ برین میں ہوتی ہے اس کا تعلق سائنس سے، نمبر سے، میتھمیٹکس سے، لاجک سے، منطق سے، جبکہ جو رائٹ برین ہے اس کا تعلق شاعری سے، پینٹنگ سے، موسیقی سے۔ تو جو لیفٹ برین ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں وہ شاعرانہ طبیعت کے ہوتے ہیں، آرٹسٹانہ طبیعت کے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ زندگی میں بھی اس قسم کی فیلڈز میں اگر چلے جائیں تو بہت کامیاب رہتے ہیں۔ جبکہ لیفٹ برین ڈومیننٹ جو لوگ ہوتے ہیں دے کین بیکم گڈ ایڈمنسٹریٹرز، سائنٹسٹ، انجینئرز، فوج میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ ہم زندگی بھر کبھی لیفٹ برین استعمال کرتے ہیں، کبھی رائٹ اور کبھی لیفٹ۔ جو زیادہ لیفٹ استعمال کرتے رہتے ہیں ان کے تمام فیصلے ان کے ادراک پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادراک پہ بیس کرنے والے فیصلے غلط ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بالکل کریکٹ ہوتے ہو، ایکسپیرینس بیسڈ ہوتے ہیں، لاجک بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں جب لیفٹ برین فیصلہ نہیں کر پاتا، اور جب لیفٹ برین فیصلہ نہ کر پائے تو وہاں ہمیں وجدان کو ناک کرنا چاہیے۔ آپ کو وہ ایشو یا جو مسئلہ ہے جس پہ آپ ڈائلیما میں ہیں اس کو اپنے وجدان کے حوالے کر دیں۔ یہ یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وجدان آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غلط رائے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی رائے کروڑوں سالوں پہ ہوئی تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے وہ ڈائلیما والا جو ایشو ہے وہ اپنے لاشعور کے حوالے کر دیں۔ مثلا آپ نے چھوٹی سی بات ہے، کوئی کریئر چوز کرنا ہے، داخلہ لینا ہے، آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میس کمیونیکیشن میں لوں یا میں ایجوکیشن میں لوں، اور آپ دونوں کو پلان کر رہے ہو اور ایک بٹ یو آر کنفیوزڈ، تو آپ رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ بیڈ پہ لیٹتے ہیں تو آپ مخاطب ہوں باقاعدہ اپنے لاشعور سے، شعوری طور پہ لاشعور سے مخاطب ہوں، اور آپ خود کو کہیں، آپ کے اندر جو آپ کا ہمزاد ہے آپ اسے کہیں کہ میں واقعی کنفیوز ہوں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں یا اس فیلڈ میں جاؤں، میں اب سوچنا نہیں چاہتا اس کے بارے میں، بہت سوچ چکا ہوں، بہت تھک چکا ہوں، تم جو مجھے کل صبح کہو گے میں اسے مان لوں گا۔
اور اس کے بعد پھر بار بار آپ نے دوبارہ سوچنا نہیں ہے، پھر سچے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے لاشعور کی بات جو صبح گٹ فیلنگ آئے آپ کو ایک گٹ فیلنگ آ جائے گی اس میں. آپ دیکھیے استخارہ جو کرتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ یہی چیز ہے. آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، اس سے پہلے نفل بھی پڑھ لیتے ہیں آپ، اور پھر صبح جو فیلنگ آتی، انفیکٹ وہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی جو کسی اور موضوع پہ موقع پہ ہم کریں گے، لیکن اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ یہی ہے. یو ریفر ٹو یور لاشعور، اور آپ کے لاشعور کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا علاج موجود ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے مسئلہ پہلے ہوگا اور حل بعد میں. میں یہ کہتا ہوں کہ حل پہلے موجود ہوتا ہے، مسئلہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. آپ پتنگ اڑاتے ہوئے دھاگے کی ڈور میں گنجل آ جاتے ہیں جو ایک مسئلہ ہے، نہیں، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کنڈل نکال بھی لیتے ہو. لیکن آپ اگر غور سے سوچو تو دھاگا ہوتا ہے پہلے تو سیدھا ہی تھا، تو جس انداز میں وہ کنڈل بنے تھے وہی تو حل تھا اس کا. انہی لائنز پہ آپ ریورس کریں گے تو حل نکلے گا نا. اس کا مطلب ہے کہ جو حل ہے وہ پہلے ہوتا ہے. یہ دوسرے معنوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو ہیو اے سولوشن ٹو ایوری پرابلم ان لائف. قصور صرف اتنا ہے، ہم یوتھ ینگسٹرز جو ہیں، آپ جیسے لوگ، ہماری جو ٹریننگ کا حصہ ہے، جو ہماری تربیت ہوتی ہے، اس میں ایمفسس کس چیز کو اور کتنا دینا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. ہمیں پرائرٹیز نہیں بتائی جاتی، ہمیں کیا بہت ضروری ہے کیا کم ضروری ہے یہ نہیں بتایا جاتا. ہمیں جو کانسیپٹس ہیں وہ ہمارے دماغ میں ایک دفعہ بٹھا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایوالو ہوتے ہوئے کوئی مانیٹر نہیں کرتا. دیکھیے، یاداشت، آئیڈیا، آئیڈیالوجی اور مائنڈ سیٹ، یہ 4 منازل ہیں جن سے انسان گزرتا ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو میمورائز کرتا ہے. انسان زندگی کے پہلے 3 سالوں میں جتنا سیکھتا ہے اتنا بقیہ 60 to 70 ایئرز میں بھی نہیں سیکھتا. بنیادی چیزیں پہلے 3 سال میں جو بیسکس ہوتی ہیں، اور اس دوران میموری، ایکسپیرئنس اینڈ انسٹرکشنز، جسے آپ نالج بھی کہہ سکتے ہو، ان 3 چیزوں کے بیس پہ وہ بڑھتا رہتا ہے. جب اس کی ٹین ایج شروع ہوتی ہے تو اس وقت ایک ڈیفینیٹ چینج آتی ہے اس کی باڈی میں. ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. جب ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں تو کچھ کیمیکلز کم زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے برین میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. تو جو میموری کے پاکٹس آپ کے دماغ میں بنے ہوئے تھے ان میں سرکٹ بننا شروع ہوتے ہیں. تو 10-12 میموریز کا جو سرکٹ بنتا ہے اس سے آئیڈیاز آنا شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ٹین ایج میں بڑے بڑے آئیڈیاز بچوں کو آتے ہیں. ماں باپ سے جھوٹ بولنے کا آئیڈیا، چوری چھپے چھتوں پہ جانے کا آئیڈیا، کھیل کود میں آپ دیکھ لیں انوویشنز. اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ جاپان کے اندر جو کاروں کے ٹاپ کلاس ماڈلز آتے ہیں، کئی کاروں کی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس عمر کے اور اس سے کم عمر کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شیپس بنا کے دو. ان میں بیکاز دس از دا موسٹ کریٹو ایج. تو یہاں آئیڈیاز آنا شروع. پھر یہ آئیڈیاز جس طرح سمندر میں پانی یا آسمان میں بادل تیرتے رہتے ہیں، یہ آئیڈیاز تیرتے رہتے ہیں ہمارے سوچوں میں، اور زیادہ تر ان کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ شعور ہوتا ہے. اور پھر آگے چل کے یہ دوبارہ جب ری آرگنائز ہوتے ہیں، کئی آئیڈیاز اکٹھے ملتے ہیں تو اس سے آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. اور آئیڈیالوجی مائنڈ سیٹ کو، اب آپ دیکھ لیں اس وقت طالبان
اور ایک نان طالبان. اب نان طالبان جو ہے، جو طالبان نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو نہ تنخواہ ملتی ہے، ان کی نہ اخبار میں تصویریں چھپتی ہیں، نہ ان کو شاباشیاں ملتی ہیں، نہ ان کا کیریئر ہے، جنگلوں میں یہ رہتے ہیں. یہ کس کے لیے ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ خود تو یہ مر جائیں گے، ان کو تو گولڈ میڈل بھی نہیں ملے گا. اور وہ شعوری طور پہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ غلط سمجھتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط تو صحیح کون ہے، لیکن اگر طالبان پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اس دنیا کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ اتنی ویل ڈیفائنڈ ہے. وہ کہتے ہیں کیسے پاگل لوگ ہیں امریکہ کی بات مانتے ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں. یعنی ان کو اچھے کپڑے پہننے کا بھی شوق ہے، اچھا کھانا اور گاڑیوں میں گھومنے کا اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا، جبکہ ان کی اقدار کے ساتھ امریکہ یہ کر رہا ہے. تو دے وانٹ، اسی ہم ان کو اور وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ ہمارا یہ بنا ہوا ہے، ان کا یہ بنا ہوا ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کو اوریجنل مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے یا بنا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ دیکھیں جتنے خودکش حملہ آور ہیں ان کی آپ ایج نکال کے دیکھیں، دے آر ان دا ٹین ایج. دیٹ از دا ٹائم وین آئیڈیاز آر بینگ انوالوڈ، اور ان کو ان آئیڈیاز پہ اتنا زیادہ اکسایا اور کنونس کیا جاتا ہے کہ وہ جو آئیڈیالوجی بننی تھی 23-24 سال کی عمر میں، وہ ہو سکتا ہے ان کی آئیڈیالوجی سے بالکل ریورس ہوتی ہے، وہ ابھی سے بنا دیا جائے. آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ کیک کو وقت سے پہلے پکا دیا آپ نے، جس چیز نے 6 سال میں بننا تھا آپ نے 1 سال میں فٹافٹ بنا کے تیار کر دیا. تو اس طرح یہ لوگ سارے جو ہیں اس جب آئیڈیالوجی میں آتے ہیں تو بقیہ زندگی جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک وہ ہر بات وہی مانتے ہیں جو اس آئیڈیالوجی کی تابع ہوتی ہے. تو اسی طرح کی طالبانائزیشن ہماری شہروں میں بھی ہے، ہمارے محلوں میں بھی ہے، جس کا تعلق اگر طالبان کو مائنس کر کے کیا جائے، صرف سوچ سے رکھا جائے. پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ مائنڈ سیٹ کو، چاہے وہ لیفٹ برین کا ہو یا رائٹ برین کا ہو، اس کو جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے یہ بعض وقت ری سیٹ کرتا ہے. سعید انور کو آپ دیکھیں، وہ ایک لیفٹ برین سے تعلق رکھنے والا انسان تھا، گڈ اوپنر ویسے بھی لیفٹ برین کے ہوتے ہیں، بیکاز انہوں نے سوچ سمجھ کے کھیلنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ڈیفینس کرنا ہے، ہم نے رن بھی بنانے ہیں، ہم نے وکٹ بھی لوز نہیں کرنی، ہم نے بالرز کا بھی سامنا کرنا ہے. اور پھر ایک دم آپ دیکھیں کہ سعید انور کی بیٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ہی از ویری شیور کہ جی یہ تو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے میں اس کو بچا لوں گا. وہ یہی سوچتا رہا اور وہ مر جاتی ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرا پیسہ یہ میں کیا کر سکا، بچانے والا تو کوئی اور ہے. سو دیٹ کوانٹم لیپ اور جمپ ان ہز برین چینج دا ہول ری آرگنائزیشن، اور وہاں اس کی پوری آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے. وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، وہ مولوی بن جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ فیکلٹی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے. دین ہی could no more play very good cricket. جنید جمشید کو دیکھ لیں آپ، خوبصورت آدمی، اتنا اچھا گانے والا، اور ایک دم فیشنیبل آدمی، چینج آتی ہے. تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ دونوں جو مثالیں ہیں یہ لیفٹ برین سے سوئچ اوور ہو کے رائٹ برین میں آنے والے لوگ ہیں، ادراک سے وجدان میں آنے والے لوگ ہیں. لیکن دا میسج ٹو دا کامن پرسن از no matter you belong to the right brain or the left brain، اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان دونوں دماغ کے حصوں کو زندگی میں بار بار استعمال کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو یہ استعمال کرنے کا ہنر آتا ہے وہ لوگ زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوتے، کامیاب رہتے ہیں ہمیشہ.
آپ شعور کو استعمال کرتے ہوئے لاشعور کی سپورٹ لیتے رہیں، خاص طور پہ جہاں ڈائلیما میں جائیں، جہاں کنفیوژن میں جائیں، جہاں آپ کو طاقت کی ضرورت ہو، سپورٹ کی ضرورت ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو حمزاد آپ کا از اے ویری اسٹرانگ مین، ہی از این اولڈ مین، ہی ہیز این ایج much more than your physical age. He has contacts all over the world in all the ages, all the eras of history. So you can always. دوسرا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوئے ہیں اور آپ حمزاد سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا لاشعور سے ڈائلیما میں، تو ایک تو میں نے رات کو سونے سے پہلے کا طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیں، اس کاغذ کے اوپر جہاں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے آپ اس کے پلس پوائنٹ لکھیں اور پھر اس کے جو مائنس پوائنٹس ہیں وہ لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس پہ بحث کیے بغیر ایک دم کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیں، اور فوری طور پہ کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں جسے کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہو، مثلاً آپ گانا سن لیں یا باہر چلے جائیں، کسی دوست کو فون کر لیں، گیم کھیل لیں کوئی۔ اس کے بعد کھیلنے کے بعد یا کھیلنے کے دوران جو گٹ فیلنگ آئے گی، دیٹ وڈ بی دا رائٹ ڈیسیژن فار یو۔ ایک آخری طریقہ اور بھی بتا دیتا ہوں، آپ کسی دوست کو بلوا لیں یا اس کے پاس چلے جائیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے، اور اس کو شعوری طور پہ دونوں پہلو بتائیں کہ وہ رائے دے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کی رائے لینے سے پہلے ہی آپ اسے کہیں گے اچھا چلو بعد میں کبھی بات کریں گے، ڈونٹ ڈسکس ود اٹ۔ اس کے بعد جو گٹ فیلنگ آپ کو آئے وہ بھی آپ کا وجدان ہوگا، وہ بھی کبھی غلط نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہت سے کام جو ہم زندگی میں کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا کہ ہم یہ کریں، سو یہ تکرار ہوتی ہے ادراک اور وجدان کی طرف۔ کوشچن کوئی کرنا چاہیں آپ؟ ہماری بات ہوئی اس میں جو فوکس یہ رہا ہے کہ جب ہم زندگی کو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں فہم اور ادراک دونوں مماثلت کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہمارے دل ہے اس کا تعلق جذبات سے ہے ٹوٹلی، اور ہماری جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جذبات پہ فوکس ہوتے ہیں، اور جیسے ہم دماغ کی بات کی تو دماغ ہمیشہ منطق اور قوت فیصلہ اور فہم کے بیچ میں سارے کے سارے فیصلے کرتا ہے۔ تو کیا ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں میرا خیال آسانی رہے گی، یا صرف اس بات کی بیس پہ اگر میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں زندگی میں اور اس میں میری منطق شامل نہیں ہے تو وہ بھی ناکامی ہو سکتی ہے، یا میرے منطق میں میرے جذبات شامل نہیں ہیں تو وہ بھی ناکامی ہو سکتی ہے، تو ان کو پیرالل لے کے چلنا۔ جی بالکل، اگر آپ آخری حصے میں جب میں گفتگو کر رہا تھا تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں زندگی میں دونوں حصوں پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے، موقع کی مناسبت سے۔ آپ ہر کام شروع لیفٹ برین سے کریں، کیونکہ رائٹ برین آپ کو گائیڈ کبھی نہیں کرتا۔ ہاں، تو آپ کو زندگی میں ہر کام، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لیفٹ برین کو ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے، اور یہ کرتے ہوئے جہاں آپ کو لگے کہ یہاں رکاوٹ آ رہی ہے، لیو دیٹ میٹر ٹو یور رائٹ برین۔ میں آتا ہوں اس پہ بھی۔ اچھا، اب جو جذبات کی آپ نے بات کی، دیکھیے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں خاص طور پہ شادی بیاہ کے، ملک چھوڑ کے باہر جانے یا یہاں رہنے کے، یا کوئی پروفیشن ایسا جوائن کرنے کے جس کا تعلق آپ کے جذبات سے آلریڈی ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ شادی آپ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو منطق کے بالکل خلاف ہو، لیکن دل آپ کا کہہ رہا ہو کہ نہیں یہی میں نے کرنا ہے، تو اس پہ ایک جو آئی وڈ ناٹ سے کہ آپ ٹوٹلی وجدان یا رائٹ برین کی بات مانیں، آپ ایسے موقع پہ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ لکھیں، لکھ کے یو لیو اٹ ٹو یور وجدان، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے جو شعور کی ساری باتیں تھیں وہ اس کو کہہ دی ہیں۔ تو ایسے موقعوں پہ آپ یو لسن ٹو یور لاشعور۔
تو وہ جو نفس کی جو کیفیت ہے، تو اگر وہ جو میں نے پوچھا جذبات والے، تو اگر اس کو نفس پہ تھوڑا سا لے آئیں گے تو وہ والی کیفیت جو ہے وہ بھی اس میں کچھ میٹر کرتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کریں گے یا ڈفرینشیٹ کریں گے اس میں سے؟ دیکھیے، نفس کو جو ایکسپلین کرتے ہیں ہم مختلف حوالوں سے، اس کو آپ اپنے اندر کی انا بھی کہہ لیتے ہیں، اپنے اندر کا آدمی بھی کہہ لیتے ہیں، آپ اپنے ہمزاد کو بھی نفس کہہ لیتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں، لیکن ہمیں آج کی دنیا میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارا نوجوان ہے، اس کے تقاضے یورپ سے بالکل مختلف ہیں، امریکہ سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ وہ ان مدارج سے گزر کے بہت آگے جا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی امریکن سے بات کریں، وہ کہے گا دس از آل بلشٹ، ہی اونلی انڈرسٹینڈس 2 + 2 = 4، 4 + 4 = 8۔ اسے اتنا پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ ڈگری آئے گی میرے ہاتھ میں تو اتنا نوکری ملے گی اور اتنے پیسے ملیں گے تو میں گھر بناؤں گا اور میں سیر پہ جاؤں گا۔ تو ہی از ناٹ بالکل مٹیریل، وہ اسٹریٹ فارورڈ۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو جب مٹیریل ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی اور اسے علم بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ شاید نہ مل سکیں، تو وہ خود تخیل کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کا جو نفس جسے آپ کہہ سکتے ہو، پھر یہ اس کے لیے اہم بن جاتا ہے اور یہ اس کو انفلوئنس بھی کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کی تھی کہ آئی تھنک دیر شوڈ بی اے بیلنس، ہمیں اسٹارٹ ہمیشہ شعور سے ہی کرنا چاہیے، اور جہاں پہ ہم اٹکتے ہیں، ہم کنفیوز ہوتے ہیں، وہاں پہ وی شوڈ بلیو اٹ ٹورڈ ایکشن۔ بیسیکلی جو ایکچولی چینل ہے وہ تو یہی ہے نا کہ شعور سے جو چیز جائے گی وہ لاشعور میں جائے گی، لاشعور بھی جو ہے وہ ایکچولی شعور کا ہی محتاج ہے، لاشعور سے کوئی چیز ڈائریکٹلی وہ نہیں ہو سکتی۔ جو چینل ہے وہ یہی ہے، پہلے شعور ہے، اس کے بعد لاشعور ہے، یہی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جمپ کر کے لاشعور سے ڈائریکٹ وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، لاشعور میں بہت سی انکہی باتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں،